السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی وقاص نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی یوکے کے دو باپ بیٹی کی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ باپ بیٹی یوکے میں ہی یعنی انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی ان کی وہ دکان ادھر موجود ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اپنا ایک سٹور چلاتے تھے جو کہ کافی بڑا تھا، جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی تھی، سب کچھ اویلیبل تھا ادھر۔ ان کا سٹور تھوڑا شہر سے ہٹ کے تھا، اس جگہ پر ان کا سٹور تھا جہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر یوکے میں سب سے زیادہ پاکستانی لوگ رہا کرتے تھے۔ وہیں پر انہوں نے سٹور بنایا ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹی دونوں اپنے سٹور کو چلاتے تھے۔ دن کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اس لیے وہ دونوں مل کر ہی سٹور چلاتے تھے۔ کیونکہ سردیوں کا موسم تھا، شام کے ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے بیٹی اپنے باپ سے یہ کہتی تھی کہ آپ شام کے ٹائم گھر چلے جایا کریں، میں شاپ بند کر کے آ جایا کروں گی۔ ایک دن اسی طرح ہوا۔ اس کے باپ نے یہ کہا کہ بیٹی آج بہت زیادہ سردی ہے اور شام ہونے سے پہلے میں گھر جا رہا ہوں، احتیاط سے دکان کو بند کر کے آ جانا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ واپس چلا گیا۔ ابھی وہ دکان بند کرنے میں 1 گھنٹہ ہی باقی تھا کہ اس کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، یعنی دکان کے اس حصے سے آوازیں آنے لگیں جہاں پر سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے CCTV فوٹیج سے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ اب مجھے جا کر ہی دیکھنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ دکان کے اس حصے میں گئی جہاں پر سبزیاں پڑی تھیں، وہ دیکھتی ہے کہ ایک بالکل چھوٹے سے قد کا بچہ جو کہ سبزیوں کو چھیڑ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا تو یہ کہا کہ بچے تو ادھر کیا کر رہا ہے اور تیرے ماں باپ کدھر ہیں؟ بچے نے کہا آنٹی مجھے یہ سبزیاں دے دو، میرے والدین آ ہی رہے ہیں۔ خیر عورت نے، جو لڑکی تھی، اس نے اس کو کچھ نہیں کہا اور وہ یہ کہہ کر واپس آ گئی کہ کاؤنٹر پہ پیسے آ کر دے دینا۔ اس بات کو کیے بھی 14 سے 15 منٹ گزر چکے تھے، بچہ واپس نہیں آیا۔ اب لڑکی اور زیادہ حیران ہو گئی اور دوبارہ اس کو دیکھنے کے لیے گئی تو وہاں پر بچہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر وہ بچہ کدھر گیا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس نے شاپ کو فوراً بند کیا۔ بند کر کے وہ گھر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گھر گئی اس نے یہ بات اپنے ابو کو بتائی، اپنی امی کو بتائی، جس پر اس کے باپ نے اسے یہ کہا کہ آئندہ تمہیں یہ بچے نظر آئے یا کچھ بھی ایسا ویسا نظر آئے تو تم نے ان سے بات نہیں کرنی اور اس بات کو ادھر ہی بھول جاؤ۔ وہ کافی حیران ہوئی اور اس بات کو سمجھ نہیں سکی۔ ایک دن اچانک اس کی دکان پر ایک شخص آیا اور وہ شخص یہ کہنے لگا کہ تمہارے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کدھر ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ وہ ادھر نہیں ہے، آپ کو جو بھی کام ہے آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ بات میں تمہارے باپ کو ہی بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لاکھ اصرار پر، لڑکی کے لاکھ اصرار پر اس شخص نے اس کو کچھ نہ بتایا اور یہ کہا کہ کل دوبارہ آؤں گا اور خود ہی ان سے مل لوں گا۔ لڑکی کافی حیران تھی۔ رات کو جب دکان بند کر کے گھر گئی تو اس نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ اب اس کی امی بھی بہت اس چیز کو لے کر حیران تھی کہ اب بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے، کیوں نہ ہم اس کو سچ بتا دیں۔ تو پھر اس لڑکی کی ماں نے اس کو یہ بتایا کہ تمہارے ابو بہت بڑے عامل ہیں، آج تک تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے اور ان کے پاس بہت سے جنات ہیں۔ اتنے میں وہ لڑکی کہ جو باپ تھا اور اس کی امی وہ کٹھے اس کو یہ بات بتانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے ہی جنات ہیں اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، ہاں البتہ وہ تمہیں جہاں بھی نظر آئیں ان سے بات آئندہ کے بعد مت کرنا۔ لڑکی بہت زیادہ حیران ہوئی اور پھر یہ پوچھنے لگی کہ وہ شخص کون تھا جو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کو کوئی ضروری کام تھا، یعنی اس کو کوئی جادو کی کارٹ کروانی تھی تبھی وہ آیا تھا۔ اس دن کے بعد لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس کو بہت سی ایسی عجیب و غریب مخلوقات اپنی شاپ کے اوپر نظر آئی ہیں جو کہ اس لڑکی کی حفاظت کرتی ہیں، اس کو تنگ نہیں کرتی، اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو کہ انہوں نے یوکے سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔
یہ کہانی ثناءاللہ نے شیئر کی ہے۔ ثناءاللہ کہتے ہیں کہ میں سہیوال میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ شاہ پور سہیوال والی سائڈ پر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ پور سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے جو کہ بالکل ریتلا علاقہ ہے، ادھر بہت زیادہ ریت ہے، وہاں پر زیادہ کمیونٹی گاؤں کے لوگوں کی ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھاتے ہیں وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ علاقہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ شروع سے ادھر رہتے ہیں تو آج تک ہم لوگوں کے بچے بھی ادھر ہی قریبی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اس تھل کے علاقے میں عجیب و غریب واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے گھر انتہا سے زیادہ بڑے اور کھلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور ان میں صرف 2 سے 3 کمرے ہوتے ہیں۔ گھر کے ایک کارنر کے اوپر اگر ایک روم ہے تو دوسرے کارنر کے اوپر واش روم ہے، اور تیسرے کارنر کے اوپر کچن بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے کی خواتین تو ان گھروں میں کام کرنے سے ڈرتی نہیں تھیں، لیکن اب جو نئی لڑکیاں آئی ہیں وہ ان گھروں میں کام کرنے سے ڈرتی ہیں۔ میری پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جیسے میری دوسری شادی ہوئی تو وہ لڑکی ایج سے مجھ میں کافی چھوٹی تھی۔ وہ لڑکی کافی ڈر محسوس کرتی تھی۔ رات کے ٹائم جب اس کو واش روم میں جانا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ مجھے ایک عجیب و غریب شکل کا شخص نظر آتا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے، میں اکیلی واش روم میں نہیں جاؤں گی، آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ خیر مجھ سے اتنے نخرے اٹھائے نہیں جاتے تھے، اور میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تمہیں اکیلے جانا ہوگا، جب میں جاب پر جاتا ہوں تو تمہیں اکیلے ہی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک لیکچرشپ کی جاب کرتا ہوں، اور میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں اور ایک گورنمنٹ کالج میں جاب کرتا ہوں۔ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ دوپہر کا ٹائم تھا، کمرے میں بیٹھی وہ میرے بیٹے کو سلا رہی تھی تو اس کو ساتھ والے سٹور سے محسوس ہوا کہ جیسے سٹور میں کچھ چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔ کہتے یہ کہ میں نے جا کر سٹور میں دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لمبے قد کے شخص کو دیکھا جو کہ انتہائی لمبا تھا، اور وہ انتہائی خوفناک تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک ینگ لڑکا لگ رہا تھا۔ جیسے اس لڑکے نے میری طرف دیکھا تو وہ بہت تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے اس نے دھکا دیا، میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کس ٹائم اس کے ساتھ پیش آیا یہ تو اس کو نہیں پتا، لیکن میں 2:30 بجے جب کالج سے واپس آیا تو مجھے میری بیوی دروازے کے قریب بے ہوش حالت میں ملی، اور میرا بچہ اندر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اگر میں تھوڑی اور دیر کرتا تو شاید کچھ غلط ہو جاتا جو کہ ساری زندگی پچھتاوے کا سبب رہتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا، اس کو ہوش دلائی، پانی پلایا، گرمیوں کا موسم تھا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے وہ جو مخلوق دیکھی وہ سارا واقعہ اس کو بتایا، یعنی مجھے بتایا، اور مجھے بھی کافی اب پریشانی کا سبب بن گیا، کیونکہ میرے جو پیرنٹس ہیں یعنی ثناءاللہ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، گھر میں اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میری مسز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بیٹے کو سلا رہی تھی، دوپہر کا ہی ٹائم تھا کہ اس کو دوبارہ وہ مخلوق نظر آئی، اور وہ مخلوق اب اس کو پھر بہت خوفناک حلیے میں نظر آئی اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ مخلوق دوبارہ اس کے سامنے آ گئی اور اس کی بیوی دوبارہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری بیوی پوزیسڈ ہو چکی تھی، یعنی وہ ایک لمبے قد کا لڑکا میری بیوی کو بار بار نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی کو دورے کی کیفیت پڑ گئی، بہت مشکلوں سے میری بیوی کا علاج کروایا گیا۔ اس مخلوق نے اس کی جان تو چھوڑ دی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب وہ واش روم میں جاتی تھی تو وہ مخلوق اس کے پیچھے بھاگ کر آتی تھی۔ وہ مجھے بیچاری ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ آیا کریں، مجھے یہ پورا صحن کراس کر کے جانے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ 3 سے 4 کنال میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس 3 سے 4 کنال کے گھر میں صرف 3 کمرے، ایک کچن، اور ان کمروں کے آگے ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اور ایک کارنر پہ کہتے ہیں کہ کچن ہے اور دوسرے کارنر پہ واش روم ہے، اور یہ راستہ جو کہ گزر کے جانا ہوتا ہے وہ سارا کھلا میدان ہے، بڑے بڑے صحن ہیں، اور ان صحن کے اندر 3 بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہ مخلوق ہمارے گھر کے ہی اندر رہتی ہے، آج سے نہیں بچپن سے۔ میری پہلی بیوی بھی اس چیز کے متعلق مجھے بتاتی تھی، لیکن میں اس کی بات کا انکار کر دیتا تھا۔ جب میری دوسری بیوی نے بھی سیم وہی باتیں مجھے بتائیں تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میری پہلی مسز جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس میں سے بھی میرا ایک بیٹا ہے جو کہ اب اپنے ننہال کے پاس رہتا ہے۔ میرا پہلا بیٹا بھی بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ انہوں نے بتایا
کہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ میں اپنے قریبی مسجد سے ایک مولوی صاحب کو لے کر آیا۔ مولوی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے گھر کے اندر ایک لڑکے کا بسیرا ہے، یعنی لڑکے جن کا بسیرا ہے، اور وہ تمہاری بیویوں کے اوپر اپنا ضابطہ اور دباؤ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ جب میری دوسری بیوی میں بہت زیادہ خون کی کمی ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہوتے ہوتے بچی، تو مجھے میرے قریبی لوگوں نے یہ کہا کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہارا یہاں رہنا بہتر نہیں ہے، اگر یہاں رہو گے تو تمہاری بیوی اور بچے دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میرے والدین کی نشانی ہے۔ اس گھر کو چھوڑنا میرے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا، اور اب شاہ پور سٹی میں ایک گھر لیا ہوا ہے۔ تھل نور پور تھل ٹائپ وہ جگہ ہے، ایسی انہوں نے کچھ نیم بتایا ہے جو کہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ادھر ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا وہ گھر آج بھی آبائی گھر موجود ہے۔ اکثر ہم لوگ عید کے موقع پہ جاتے ہیں، ایک دو عیدیں چھوڑ کر ہم لوگ لازمی جایا کرتے ہیں، کیونکہ ادھر میری ساری زمینیں ہیں۔ لیکن آج بھی وہ گھر اسیب زدہ ہے۔ اسی گھر کے ساتھ میرے جو باقی ریلیٹیو رہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر دوپہر کے ٹائم انہی درختوں کے نیچے ہم عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ میرے چاچو کے جو بچے ہیں کہ وہ ساتھ والے گھر میں ہی رہتے ہیں، اکثر وہ اوپر سے گھر کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص چارپائی ڈالے ہوئے لیٹا ہوا تھا، اور وہ برے طریقے سے کھانس رہا تھا۔ کھانسی کی وہ آواز سننے کے بعد ہم نے ادھر ادھر سے دیکھا تو باہر گلی میں بھی کوئی نہیں تھا، ساتھ والے گھر میں بھی نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے گھر سے دیکھا، دوپہر کے ٹائم درختوں کے نیچے چارپائی ڈالے وہ بوڑھا شخص برے طریقے سے کھانس رہا تھا، اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جیسے میری اس پر نظر پڑی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے میری ایک کزن نے بتائی، انہوں نے فوراً ہمیں کال کر کے بتایا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی ہمارے اس گھر کے اندر اسیب کا بسیرا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ثناء اللہ کی، جنہوں نے شاہ پور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اور نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔